راستے میں ایک جوان اور چھوٹی عمر کی لڑکی ملی جو سڑک پر سو رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا اور میں اس کو لے کر گھر آ گیا۔ میں نے اس کو کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد کہنے لگی، آپ بھی اب باقی مردوں کی طرح مجھے استعمال کر کے پھر سڑک پر پھینک آئیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل پھٹ گیا۔ کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ میں نے اس کو بولا، مت ڈرو۔ یہ سننا تھا کہ وہ زور زور سے رونے لگی۔ جب رو رو کر اس کا غبار نکلا تو اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی اور کہانی سنا کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو میری سگی، میں ایک کامیاب بزنس مین تھا اور آج مجھے ایک ڈیل کی وجہ سے آفس سے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں جلدی جلدی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا تاکہ گھر جلدی پہنچ سکوں۔ دماغ اور جسم دونوں بہت تھکے ہوئے تھے کہ اچانک میری نظر پڑی روڈ کے کنارے جیسے کوئی موجود ہو۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب گاڑی کی ہیڈ لائٹس پڑی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک لڑکی تھی۔ مجھے لگا کہ اسے میری مدد کی ضرورت ہے، اس لیے جا کر گاڑی روکی تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، تم یہاں کیوں موجود ہو؟ تو اس نے کوئی جواب نہ دیا اور بس خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ میں نے اپنی گاڑی کے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کو کہا اور وہ چپ چاپ میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کے اس رویے سے بڑی حیرت ہوئی کہ رات کی اس پہر جوان لڑکی سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور بغیر مجھے جانے پہچانے خاموشی سے کیسے میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس کو اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام سعد ہے اور میں ایک بزنس مین ہوں، لیکن اس نے جواب میں مجھے کوئی ریسپانس نہ دیا، بس خاموشی سے سر ہلایا۔ مجھے اس کی خاموشی عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کہاں جانا ہے تو اس نے کہا، جہاں بھی لے جائیں۔ مجھے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ لگی۔ اسے میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے تسلی سے پاس بٹھا کر اس کی ساری بات سنوں گا۔ گھر پہنچ کر جب میں نے اسے گاڑی سے اترنے کو کہا تو اس نے بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا اور گاڑی سے اتر گئی اور اسی طرح سر جھکا کر میرے پیچھے پیچھے چلتی لاؤنج میں آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بالکل تسلی رکھے اور آرام سے بیٹھ جائے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں نے فوراً ملازم سے کہا کہ وہ کھانا ٹیبل پر لگا دے۔ ملازم نے کھانا ٹیبل پر لگایا۔ میں نے اسے کہا کہ اب اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لو اور کھانا کھا لو۔ اس نے پہلے تو انکار میں سر ہلایا، لیکن جب میں نے کہا کہ میں کھانا کھانے لگا ہوں، اگر تمہارا دل نہیں ہے تو میرے ساتھ دینے کے لیے ٹیبل پر آ جاؤ، وہ خاموشی سے ٹیبل پر آ گئی اور وہ کھانا کھانے لگی۔ اس کے کھانا کھانے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ نہ جانے کتنے دنوں کی بھوکی ہو اور اس لیے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ میں نے بھی آہستہ آہستہ کھانا کھایا تھا کہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ وہ زیادہ کھا رہی ہے، لیکن اس کو دیکھ دیکھ کر مجھے شدید دکھ ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیوں سڑک کے کنارے بیٹھی تھی، تو اس نے آگے سے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ صاحب، میرا تعارف لینا ضروری تو نہیں؟ میں نے کہا کہ اگر میں تمہارا تعارف نہیں لوں گا اور مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ تم کون ہو، کہاں سے تعلق رکھتی ہو، تو میں تمہاری مدد کیسے کروں گا؟ میں تمہیں گھر تک چھوڑ کے کیسے آؤں گا؟ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ صاحب، بڑی عجیب بات کرتے ہیں، آپ نے عزت سے کھانا کھلایا، یہی کافی ہے۔ اب باقی لوگوں کی طرح اپنا کام پورا کیجیے اور مجھے سڑک کے کنارے دوبارہ چھوڑ آئیے۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے اور آپ کو میرا شجرہ نسب جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی، کیونکہ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی میں اسے غلط نیت سے اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ میں ایک بزنس مین ضرور تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اس طرح کا غلط کام میں قدم نہیں رکھا تھا۔ میں نے اس کی بات کو بڑی مشکل سے برداشت کیا اور اسے بتایا کہ وہ غلط سمجھ رہی ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں صاحب، بڑے لوگ دیکھے ہیں، اتنی بڑی گاڑیوں میں بٹھا کر لے آتے ہیں اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کا ارادہ بن ہی جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا بھی بن رہا ہے تو اپنا کام پورا کیجیے، سوال نہ کیجیے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں بہت بے بسی نظر آئی اور مجھے خود انسان ہونے پر شرمندگی ہونے لگی، کیونکہ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت کم عمر لگتی تھی، لیکن اس کی بات سن کر محسوس ہوتا تھا کہ اس نے دنیا کے سارے ظالمانہ رنگ دیکھ لیے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے اپنا نام بتا دو یا پتہ بتا دو تاکہ میں تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ تو اس نے کہا کہ میرا کوئی نام یا گھر نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ رونا شروع ہو گئی۔ میں نے اس کے پاس کیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر تمہارا کوئی نام نہیں ہے تو میں تمہیں گڑیا بلا سکتا ہوں، میں تمہیں کسی غلط ارادے سے نہیں لے کر آیا، تم میرے لیے میری چھوٹی بہنوں جیسی ہو۔ ماضی میں کیا ہوا ہے میں نہیں جانتا، لیکن اب تم جب چاہو میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ میری بات سن کر تو وہ جیسے سکتے میں آ گئی۔ میرا ہاتھ جو میں نے اس کے سر پر رکھا تھا اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے مجھے سگی بہن کہا۔ اس کی آواز میں موجود بے یقینی مجھے شرمندہ کر رہی تھی۔
मैंने उसे दोबारा से कहा कि हाँ, मैं तुम्हें बहन समझता हूँ और मैं तुम्हें बहन कह रहा हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने खामोशी से उसको अपने गले से लगा लिया और उसे जी भर के रोने दिया। रोकर जब उसके दिल का गुबार कम हुआ तो मैंने उसे कहा कि मुझे शुरू से लेकर सब बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम इस हाल तक कैसे पहुंची। उसने बताया कि उसका नाम सोबिया है और ये कि उसके माँ बाप दोनों नहीं हैं। वो बहुत बचपन में ही फौत हो गए थे। उसकी माँ जब वो 5 साल की थी तब फौत हुई थी। वो अपने चचा चची के साथ रहती थी। उसकी चची बहुत ही जालिम खातून थी, लेकिन उसके चचा की वजह से उसको घर से नहीं निकाल सकती थी। लेकिन जब वो 17 साल की थी तो उसके चचा फौत हो गए। चची को राह मिल गई कि वो उसको घर से निकाल सके, लेकिन दुनिया दिखावे के लिए उन्होंने उसको घर से नहीं निकाला, बल्कि झटपट में एक लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दी। और उससे ये भी मालूम नहीं था कि वो लड़का कौन था, कहाँ से आया। बस एक दिन चची ने उसको बताया कि शाम को तुम्हारा निकाह है और रुखसती है। ये तो मासूम ये समझ रही थी कि जुल्म से जान छूटेगी, अपना घर होगा, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगी। उसको तो ये भी मालूम नहीं था कि उसका निकाह हुआ भी है या नहीं। बस उसको दुल्हन बनाकर उस लड़के के साथ रुखसत कर दिया गया, जिसने कुछ दिन उसको अपने पास रखा और फिर आगे फरोख्त कर दिया। उसने उसको एक कोठे पर फरोख्त किया था जहाँ पर और भी बहुत लड़कियां थी, लेकिन क्योंकि ये शरीफ माँ बाप का खून थी इसीलिए ये उस कोठी की मालकिन की बात नहीं मानती थी, जिसकी वजह से उस पर बहुत से तशद्दुद किए गए और आखिरकार उसको इस काम पर लगा दिया गया। मैंने उसे पूछा कि जब वो कोठे पर थी तो इस तरह सड़क पर कैसे आई, तो उसने बताया कि तकरीबन वहाँ वो 1 साल रही। वो उस औरत की हर बात मानती रही, सिर्फ इसलिए कि वो उसको कुछ पैसे देगी। उसकी कमाई से उसको नहीं कुछ मिलता था। वो चाहती थी कि कुछ पैसे लेकर अपना कोई काम शुरू करे। वहाँ काम करने के बाद भी उसको कोई पैसे ना मिले, इसलिए ये वहाँ से फरार हो गई कि इज्जत तो है ही नहीं, तो फिर जब यही काम करना है तो अपने बलबूते पर करो, जिससे कुछ आमदनी हासिल हो और अपनी जैसी बहुत सी लड़कियों को बर्बाद होने से बचा सकूं। बस यही सोचकर मैं खुद को सड़क पर ले आई। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। मैंने उसे पूछा कि क्या उसको याद है कि उसकी चची कहाँ रहती है, तो उसने कहा कि वो 17 साल की थी जब वहाँ से आई, इसलिए उसको अच्छे से याद है कि वो कहाँ रहती है। और जब उसने उस इलाके का पता बताया तो मुझे अजीब सा झटका लगा। मैंने उसे पूछा कि तुम अपने माँ बाप, अपने चचा का नाम बताओ, मैं उनके बारे में तमाम मालूमात करवाऊंगा। उसने मुझे तमाम मालूमात दे दी। मैंने उसको कहा कि तुम बस आज के बाद मेरी बहन हो, किसी को मत बताना कि तुम कौन हो। मुलाजमीन को भी मैंने कह दिया कि मेरी बहन है, इसलिए इसका मेरी गैर मौजूदगी में अच्छे से ख्याल रखना। मेरी बात सुनकर वो मासूम इतनी खुश हुई कि इंतहा नहीं। कहने लगी कि मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कोई मुझे कभी बहन कहेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से जिस तरह की जिंदगी में गुजार रही हूँ उसके बाद कोई मुझे बहन कह ही नहीं सकता। आप किसी बहुत ही नेक माँ बाप की औलाद हैं जिन्होंने मुझ जैसी लड़की को भी बहन बना लिया। उसकी इस बात को सुनकर मेरे दिल से एक हुक सी उठी। मैं पहले चाहता था कि जाकर उसकी उस दरिंदा सिर्फ चची को तलाश करूं और उनको बताऊं कि उनकी एक गलती की वजह से एक लड़की की जिंदगी तबाह हो गई है और उस लड़के को सजा दिलवाना चाहता था जिसने उसको आगे फरोख्त किया था। वो यूं ना जाने कितनी लड़कियों को बर्बाद कर चुका होगा। वक्त का काम गुजरना होता है, इस बात को तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका था और सारे जराए इस्तेमाल करके जो मालूमात हासिल की उन मालूमात ने मेरे पांव तले से जमीन निकाल दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस मासूम लड़की को वो तमाम मालूमात कैसे पहुंचाऊं। मैं तो उसका सामना करने से भी कतरा रहा था। जिंदगी इस अजीब राह पर आकर खड़ी हो गई थी कि मैं उसको अपने मुंह से बहन कह चुका था, उसका सामना नहीं कर सकता था। वो रोजाना मुझसे पूछती कि भाई कुछ मालूम हुआ है, और मैं हमेशा उसको टाल देता। मैंने रात को देर से घर आना शुरू कर दिया ताकि मुझे मेरी बहन का सामना ना करना पड़े, लेकिन वो मेरा इंतजार कर रही होती थी। वो भी मेरी तरह रिश्तों की तरसी हुई थी, लेकिन मैं क्या करता। मैं जब भी उसकी शक्ल देखता मुझे खुद पर गुस्सा आने लगता और शदीद दुख होता था कि मैं इतना बड़ा मिल ऑनर, करोड़ों रुपए का मालिक, मेरी अमदाद से न जाने कितने घर चल रहे हैं, और आज इतना खाली हाथ होकर अपनी बहन को हकीकत नहीं बता सकता। और सच तो ये है कि हकीकत थी इतनी तल्ख के ज़बान पर लाना मुश्किल था। एक दिन मैं घर आया तो मुझे सामने सोबिया नजर न आई। मैंने मुलाजिम से पूछा तो उसने बताया कि वो कमरे में है और बीमार है। मैं जो हमेशा उससे कतराता फिरता था खुद उसके कमरे में चला गया। उसकी तबीयत मालूम की। उसने मुझे पूछा कि भाई आपने तो कहा था कि आप मेरे मुजरिमों को सजा देंगे, लेकिन आप अभी तक मालूमात ही न ले सके तो उनको सजा क्या देंगे। उसकी बात ने मुझे शर्मिंदा कर दिया और मैंने फैसला कर लिया कि उसको हकीकत से आगाह कर दूं। मैंने उसे कहा कि तुम में हिम्मत है तो मेरी बात ध्यान से सुनना।
اس نے کہا کہ ہمت کی کیا بات ہے، جتنا کچھ میں سہ چکی ہوں اس کے بعد تو مجھے کوئی بھی بات عجیب نہیں لگے گی۔ میں نے اسے پوچھا کہ جب تم 5 سال کی تھی تب ماں فوت ہوئی، تو کیا کبھی انہوں نے تمہیں تمہارے باپ کے بارے میں کچھ بتایا تھا یا کچھ اور، کہ تمہارا کوئی اور بہن بھائی بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے جو نہ جانے کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ میرا بھائی کہاں ہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس بات پر میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارا وہ بد نصیب بھائی میں ہی ہوں۔ وہ میری بات سن کر حیران رہ گئی کہ میں اس کا بھائی کیسے ہو سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں کی بے یقینی اور دکھ نے مجھے جیسے اندر سے کاٹ دیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ میں نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر تمہیں اپنی بہن کہا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تمہارا وہ گمشدہ بھائی کہاں ہے، لیکن ابھی تو اپنا بھائی تم مجھے ہی کہہ سکتی ہو۔ صوبیہ کو تو اس بات سے تسلی ہو گئی، لیکن میری بے چینی بڑھ گئی۔ مجھے میرے شک کا ثبوت چاہیے تھا۔ میں ایک دن اسے چیک اپ کے بہانے سے ہاسپٹل لے گیا، اس کا بلڈ سیمپل لے لیا۔ مجھے جو شک تھا میں اس کو یقین میں بدلنا چاہتا تھا، تاکہ بغیر ثبوت کے میں کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی بلڈ کی رپورٹ نے مجھے وہ ثبوت مہیا کر دیا۔ اور اب میرے پاس ایسا ثبوت تھا کہ میں کم از کم اس ثبوت کے ساتھ صوبیہ کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے جا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے جا کر وہ رپورٹ صوبیہ کے سامنے رکھی اور اسے کہا کہ یہ ڈی این اے رپورٹ تمہیں بتا دے کہ تمہارا بھائی کون ہے۔ وہ تو دیکھ کر حیران رہ گئی، اور اس نے مجھے کہا کہ وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہے، لیکن میں اس کو کیسے لے جا سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس کے بھائی کو کیسے جانتا ہوں۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ وہ میرا دوست ہے۔ بہن ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے ملنے کو بے چین تھی، لیکن مجبوری نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے تھے۔ میں اس کے بھائی سے اسے نہیں ملا سکتا تھا۔ ایک دن جب میں نے اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھا اس بات پر رو رہا تھا، تو اچانک صوبیہ میرے کمرے میں آ گئی اور مجھے دیکھ کر ضد کرنے لگی کہ مجھے بتائیں آپ کو کیا ہوا ہے۔ میں نے بات بدلنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس کی ضد نے مجھے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، اور آخر جو راز میں اتنے عرصے سے سینے میں دبا کر پھر رہا تھا، وہ راز میں نے اس کو بتا دیا کہ میرا کوئی دوست نہیں بلکہ میں خود اس کا سگا بھائی ہوں۔ وہ بدنصیب بھائی جس کو ڈھونڈتے ہوئے ہماری ماں دنیا سے چلی گئی، وہ تو میری بات سن کر سکتے میں آ گئی، لیکن اس کے سامنے رپورٹس پڑی تھی اور اسے یقین کرتے ہی بنی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں آج اس مقام تک کیسے پہنچا ہوں۔ وہ میری سائیڈ کی کہانی سننا چاہتی تھی۔ میرے اندر کتنے سالوں سے جو بہت سا غبار تھا، وہ مجھے کوئی ایسا سامع چاہیے تھا جو جانبدار ہو کر میری کہانی سن سکتا، اور مجھے اس کو اپنی کہانی سنانا ہی پڑی۔ والد کی وفات کے بعد میرے ننیال میں کوئی نہیں تھا، اس لیے مجبوراً ہمیں ددیال میں رہنا پڑا، اور ددیال میں صرف میرے ایک چچا تھے۔ چچا تو بہت اچھے تھے، لیکن چچا کی غیر موجودگی میں مجھ سے سارے کام کرواتی اور بات بات پر مارتی بھی۔ اگر بات یہیں تک رہتی تو شاید میں برداشت کر لیتا، لیکن میری چچی میرے سامنے میری ماں کو برا بھلا کہا کرتی تھی۔ ان کو بالکل اس چیز کا احساس نہیں تھا۔ وہ میری بہن، اور میری صرف بہن 1 سال کی تھی، اور میرے سامنے ایک دن میری چچی نے میری بہن کو بھی مارا۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو میں نے چچی کے ساتھ بدتمیزی کر دی، جس کی وجہ سے چچی نے مجھے کہا کہ وہ میرے چچا کو میری شکایت لگا دیں گی۔ میں چھوٹا تھا، اس بات سے ڈر گیا، اس وجہ سے میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور بھاگ گیا۔ شاید میرے نصیب اچھے تھے، یا شاید میرے ساتھ میری ماں کی دعا تھی کہ مجھے نیک دل آدمی مل گیا، اور میں ان کے ساتھ ان کے گھر آ گیا۔ میں ان کے گھر کے سارے کام کرتا تھا، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا کر پالا اور اچھی تعلیم و تربیت بھی دی، اور مرتے مرتے اپنی تمام جائیداد میرے نام کر دی، اور اب میں انہی کی جائیداد کا وارث تھا۔ یہ دولت، روپیہ، پیسہ سب کچھ ان کا تھا، لیکن مجھے اپنا بچپن نہیں بھولتا تھا، اس لیے میں نے یتیم خانے اور ایسے ادارے قائم کر رکھے تھے جن میں چھوٹے بچوں کے رہنے کا انتظام ہو، اور یتیم بچوں کو مدد ملے اور تعلیم و تربیت بھی ملے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میری بہن کتنے سالوں تک سڑکوں پر رلتی رہی، اور یہ چیز مجھے بہت زیادہ دکھ دیتی تھی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد میری ماں میری بہن کی زندگی مشکل کر دے گی۔ اس وقت تو مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا۔ میری بہن نے مجھے بڑے دل سے معاف کر دیا کہ اس سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے نصیب میں لکھا تھا۔ لیکن آپ مجھے جانتے تک نہیں تھے، تو بھی آپ نے مجھے بہن کا درجہ دیا اور عزت کے ساتھ رکھا۔ میں زندگی کے ساتھ بھاگتے بھاگتے تھک گئی، اور مجھے بھی سکون چاہیے تھا، جو کہ اس گھر میں آ کر مجھے مل گیا ہے۔ لیکن میں اپنی بہن کے اور اپنے مجرموں کو ایسا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مجھے اس انسان تک پہنچنا تھا جس نے میری بہن کو اس حال تک پہنچایا تھا، کیونکہ معلومات حاصل کرنے پر معلوم ہوا تھا کہ میری چچی کو قدرت نے سزا دے دی تھی۔ ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، اور وہ بول بھی نہیں سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، بستر پر پڑی رہتی تھی،
और उनके वही बच्चे जिनकी खातिर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था, वो उनकी तरफ पलट कर भी नहीं देखते थे। मकाफाते अमल इसे ही कहा जाता है। और वो सारा सारा दिन भूखी प्यासी पड़ी रहती है और शायद अब उनको भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मेरा ख्याल में ये सजा उनके लिए काफी थी। सिर्फ एक इंसान रहता था और वो मेरी बहन का शौहर। मेरी बहन नहीं जानती थी कि उसका निकाह हुआ है या नहीं, और उससे मिलना बहुत जरूरी था ताकि मालूम हो सके कि मेरी बहन का निकाह हुआ भी है कि नहीं। ये मालूम करना बहुत जरूरी था अगर मैं इज्जत से कहीं और शादी करना चाहूँ तो कोई गुनाह ना हो। और इस सब के लिए वक्त दरकार था कि उस लड़के को सिर्फ मेरी बहन और चची ने देखा था, और चची तो अब बोल नहीं सकती थी और बहन को मैं हर जगह साथ नहीं लेके जा सकता था। लेकिन इंसाफ के लिए मैंने भी पैसा पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। और कहा जाता है कि खुदा भी जालिमों की रस्सी बस एक हद तक दराज करता है, और मुझे भी आखिर उस लड़के का अता पता मिल गया। लेकिन उसके साथ मुझे ये भी मालूम हुआ कि वो कोई अकेला लड़का नहीं है, बल्कि एक पूरा ग्रोह है जो कि इसी तरह मुख्तलिफ मजबूर लड़कियों को निकाह का झांसा देकर आगे फरोख्त कर देते हैं। और उनके हाथ इतने लंबे हैं कि आज तक पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल सकी। अब मसला मेरी बहन का नहीं रहा था, मेरी बहन जैसी बहुत सी बहनों का मामला आ गया था। इसलिए मैंने अपनी ताकत इस्तेमाल की और एक ग्रोह को हायर कर लिया जिनको आज तक पुलिस भी नहीं पकड़ सकी थी। वो लोग ऐसे ही जालिमों को सजा देते थे और उनके साथ मिलकर अपने हाथों से उस शख्स को मौत के घाट उतारा। मुजरिम तो सारे खत्म हो चुके थे, लेकिन वो गया वक्त कभी वापस नहीं आ सकता था, और मेरी बहन को अब कोई भी शरीफ इंसान कभी कबूल नहीं कर सकता था। और ये तल्ख हकीकत मैं भी जानता था। इसलिए मैंने अपनी बहन को एक घर में बंद करने के बजाय उसको मजबूत बनाने का सोचा, ताकि वो कल अपनी जैसी मजबूर लड़कियों की मदद भी कर सके और उस पर कोई उंगली भी ना उठा सके। मैंने उसको हर तरह की तरबियत दिलवाई। उसने कानून का रास्ता चुना और फोर्स ज्वाइन कर ली। उसके साथ मैंने एक NGO बना ली जो मजबूर लड़कियों की मदद करती थी, और उसके साथ साथ उसने मुख्तलिफ लड़कियों को मिलाकर एक ग्रुप बना लिया जो इसी तरह की लड़कियों को ट्रेस करती थी। मेरा मानना है कि जहां बुराई देखो उसको खत्म करने की अपनी सी कोशिश जरूर करनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हमारे माशरे में बेहिसी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, और मेरी बहन जैसी कितनी ही मासूम बहनें हर रोज अपनी इज्जत को तार तार करती हैं या फिर हराम मौत को गले लगा लेती हैं। और खुदारा बेटियों को बोझ समझना भी छोड़ दें और बेटी देते वक्त आंखें और कान खुली रखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मेरी आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।